السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے بچوں۔ سال اول کے پیپر میں، امتحان میں، پرچے میں نظم کے اشعار کی تشریح کے حوالے سے بچوں اس میں مختصر سی بات کریں گے۔ اگر آپ نے سب سے پہلے یہ سوال بچوں کرنا ہے، حصہ انشائی لکھیں گے۔ اگر آپ بعد میں کریں گے تو پہلے صفحے پر صرف لکھیں گے بچوں، اس کے نیچے لکھیں گے سوال نمبر یہاں پہ 2۔ آگے لکھیں گے حصہ نظم، الف لکھیں، یہ بچوں الف نہ بھی لکھیں گے تو خیر۔ اچھا بچوں، دو ہی اشعار کا جو کیا کہتے ہیں نا ہنٹ ہے وہ اکٹھا دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں بچوں اس میں۔ غزل میں چونکہ ہر شعر کا بچوں مفہوم، جو موضوع، جو تشریح ہے وہ الگ ہوتی ہے، اس لیے بچوں ہم الگ الگ لکھیں گے۔ نظم میں بچوں کیا کریں گے، ہم دونوں کا مفہوم اور جو بچوں ہنٹ جو ہے نا یہ اکٹھا لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا کون ہے، آگے بچوں دو دو تین تین ڈاٹ لگائیں اور آخر میں دو تین لفظ آخری دوسرے شعر کے چوتھے مصرے میں بیٹا اس میں سے لکھ دیں۔ اچھا اس کے بعد بیٹا اس کی یہ مختصر سی پریزنٹیشن ہے۔ اس کے بعد یہاں سے بچوں اس حصے کے نمبر ہے۔ نظم کا عنوان بچوں حمد ہے، شاعر کا نام بچوں امیر میں نہیں ہے، یہ دو ڈوٹ بچوں لگائیں اس کے نیچے، یہ پریزنٹیشن کا بھی خیال رکھیں۔ اچھا مفہوم لکھیں، جو بچوں میں نے پچھلے لیکچر میں بات کی ہے کہ مفہوم ہم اس لیے لکھتے ہیں تاکہ ایک نظم کے شعر کی تشریح 2 صفحوں کی، دو نظم کے اشعار کی تشریح 4 صفحوں کی۔ اب آپ کے وہ 4 صفحے پڑھنے کی بجائے آپ کا مفہوم مختصر اگر پڑھے گا تو یہ ہوگا، اس کو اندازہ ہوگا کہ 4 صفحوں میں جو تشریح آپ نے کی ہے وہ کس انداز میں کی ہے، وگرنہ آپ کی املا کی اغلاط، آپ کی تشریح میں جہاں کمی ہے، جملے غلط ہیں، آپ مفہوم غلط بیان کر رہے ہیں، تشریح غلط بیان کر رہے ہیں، تو وہ بچوں اس پر آپ جو پیپر چیک کر رہا ہے، جو پیپر چیک کرنے والا استاد ہے، اس کی نظر زیادہ پڑتی ہے۔ اس لیے بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے، اس کی جو تشریح ہے اس میں آپ نے بچوں مختصر رہنا، یہ ہے کہ مفہوم آپ نے اچھے انداز میں لکھنا ہے تاکہ مفہوم بچوں آپ کا کتنا ہے، اس کا 3 لائنوں کا حد، 3 ساڑھے 3 اس سے زیادہ بچوں نہیں ہونا چاہیے۔ 2.5 3 3.5 4 اس سے زیادہ بچوں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا نمبر نہیں ہوتا، یہ ہم نے اپنی آسانی کے لیے اور پیپر چیکر کی آسانی کے لیے بیٹا لکھنا ہے۔ اس کے بعد بیٹا یہاں پہ دو دو ڈوٹ لگائیں گے، اس کے بعد یہاں پہ تشریح میں آپ تفصیل ایک علامت لگائیں گے۔ اس کے بعد بچوں ہم ان اشعار کی طرف بڑھتے ہیں جو پیپر کے حوالے سے، امتحان کے حوالے سے بہت اہم ہے، جہاں سے آپ کے امتحانی نقطہ نظر سے، سالانہ امتحانی نقطہ نظر کے سے بیٹا، اور یہ چیزیں بچوں وہ اہم ہیں، تو اس کی طرف دیکھتے ہیں وہ کون کون سے اشعار ہیں جس سے ہمارے نمبر بہتر آ سکتے ہیں، جن کو ہم تیار کریں گے تو امید ہے کہ وہ امتحان میں آ سکتے ہیں۔ جی بچوں، نظم کی تشریح کے حوالے سے کچھ اشعار جو اہم ہیں، اور اس کے علاوہ ہی بچوں آپ تیار کریں، لیکن یہ جو اشعار ہیں یہ لازمی تیار کریں، امید ہے اس میں سے اشعار آ سکتے ہیں، تو آپ ان کو لازمی ہر حال میں تیار کریں۔ اور اس کے علاوہ بیٹا باقی جو آپ کے اشعار ہیں، باقی جو آپ کی نظمیں ہیں، ان کو بھی بچوں اچھے سے تیار کریں، تاکہ آپ کی جو اس حصے میں سے 10 نمبر کا بچوں یہ نظم کے میں سے حصہ آتا ہے اور 10 نمبر کا بچوں غزل میں سے آتا ہے، تو دو سوال نمبر 2 کے 2 حصے ہیں، الف اور بے جز بچوں، یہاں سے آپ کے 20 میں سے اچھے نمبر آئیں تاکہ آپ کے پیپر میں جو کارکردگی ہے وہ بہتر انداز میں ہو سکے۔ تو بچوں یہ ایک ہی نظم میں سے پہلے 2 اشعار ہیں، پھر یہ مستقبل کی جھلک بچوں یہاں سے آئے ہیں، اس کے بعد یہ بجلیاں غیرت کی تڑپیں گی بچوں، یہ ایک ہی نظم میں سے ہیں۔ تجھے عباس سے اپنی نسبت ہو نہیں سکتی، گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی بچوں، ایک ہی نظم میں سے یہ اشعار ہیں۔ اس کے بعد بچوں اے ساقی گلفام، یہ بیٹا قطعات ہیں، آخر میں جو لکھے ہوئے ہیں تقریباً اس میں سے بچوں یہ اشعار ہیں، تو ان اشعار کو لازمی کریں۔ اس کے علاوہ بچوں باقی کی بھی تیاری کریں، مگر ان اشعار کو آپ لازمی دیکھیں، ان کی تیاری آپ لازمی کریں، تاکہ آپ کی جو تیاری ہے وہ بہتر ہو سکے اور آپ کے نمبر یا آپ کا کارکردگی وہ اچھی اور آپ کے نمبر بیٹا بہتر آ سکے۔ نظم کے ایک شعر کی تشریح میں بچوں 2 صفحے لکھیں گے، اور 2 صفحات پر بچوں آپ کے 4 حوالے ہونے چاہیے۔ نظم اور غزل میں ایک شعر کی تشریح کے لیے بچوں 2 صفحات، اور اس کے ساتھ کیا آپ نے لکھنا ہے کہ جو 4 حوالے ایک شعر کی تشریح میں، 2 اشعار کی تشریح میں بیٹا آپ کے 8 حوالے پورے ہونا لازمی ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ آپ کے نمبر بہتر انداز میں